سبسکرائب کیجئے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ الہمزہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس سورت کا نام ہمزہ ہے۔ اس میں کی پہلی آیت میں ہمزہ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ اور یہ سورت مبارکہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے سفر ہجرت سے پہلے آپ کے مبارک قلب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سورت مبارکہ میں 9 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 130 حرف ہیں، 130 حرف ہے۔ لہذا اس کی تلاوت سننے کا اگر شرف حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو 130 نیکیاں مرحمت فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں اور آپ کو ابھی عطا فرمایا۔ وہ لوگ جو نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھ کے چلے گئے، ان کو نماز کا ثواب ملا، لیکن جنہوں نے یہ تلاوت بھی سنی تو نماز کے ساتھ ساتھ 130 نیکیاں انہوں نے کما لی۔ اس کا فائدہ ابھی تو محسوس ہو نہیں رہا ہے، اس کا فائدہ کب محسوس ہوگا؟ جب یہ نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ جو بند ہو گیا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کاغذ، لیکن وہ نوٹ جو چل رہا ہے وہی ہے سکہ رائج الوقت۔ جب مہر باندھا جاتا ہے، مہر میں اس میں ذکر کیا جاتا ہے، ویسے تو سننے میں آتا نہیں ہے لفظ، لیکن جب مہر باندھا جاتا ہے تو اس میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کتنا مہر؟ 50,000 روپیے سکہ رائج الوقت، یعنی وہ 50,000 روپیے کا سکہ جو اس وقت چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ بند ہو جائے، بہت سارے سکے بند ہو گئے، جو اس کی قیمت اس وقت ہے، اس قیمت کا مہر۔ تو جب کوئی چیز رائج نہیں ہوتی ہے، کوئی سکہ جب بند ہو جاتا ہے، جب کوئی روپیہ، کوئی کرنسی بند ہو جاتی ہے، تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی، باقی نہیں رہتی۔ اس کی ویلیو کب معلوم ہوتی ہے؟ جب وہ چل رہا ہو۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، ان نیکیاں، یہ سکے ہیں، یہ ریال ہے، یہ ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، یہ دینار ہے،
یہ دراہم ہیں، مگر یہ دنیا میں چلتے نہیں، اس لیے کہ ایک ملک سے جب آدمی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی بدل جاتی ہے۔ ایک ملک میں جو چلتی ہے کرنسی وہ دوسرے ملک میں نہیں چلتی، بدل جاتی۔ یہ تو باقاعدہ ایک دوسری دنیا ہے۔ اس دنیا کے بعد جب آدمی دوسری دنیا میں جائے گا تو یہاں کی جو کرنسی ہے یہ نہیں چلے گی، وہاں کی کرنسی دوسری ہے، اور وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں۔ آدمی اس کرنسی کو اس میں تبدیل کر لے۔ یہیں سے لوگ سعودی عرب گئے، عمرہ کرنے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ ریال لے لیے انڈیا ہی سے، انڈیا کے پیسے ریال سے بدل لیے اور وہاں لے کے گئے، اپنے خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کرنسی کو اس کرنسی میں تبدیل اگر کر لیا جائے، اور وہ تبدیل کیسے کیا جائے گا؟ کہ آدمی نیک کاموں میں یہ دنیا کی کرنسی کو خرچ کر دے تو کیا ہوگا؟ وہ کرنسی اس کو مل جائے گی۔ تو یہ جتنی جس کے پاس زیادہ ہوگی اتنی زیادہ وہ شاپنگ کر لے گا، اتنی زیادہ وہ وہاں سے چیزیں خرید کر کے لائے گا۔ وہی حقیقت میں مالدار ہے جس کے پاس وہاں کی کرنسی ہو، اور وہاں کی کرنسی یہی نیکیاں ہیں۔ آج تو احساس نہیں کہ 130 نیکیاں مل گئیں بیٹھے بیٹھے، صرف کاہے پر؟ سورہ حمزہ کی تلاوت کے سن لینے پر اتنی نیکیاں مل گئی۔ لیکن اس احساس محرومی کا وہاں ہوگا کہ ہمارے اوپر کون سا آسمان پھٹ پڑتا اور کون سا ہمارا وقت ضائع ہو جاتا اور کتنا نقصان ہوتا، کتنی فری کی نیکیاں تھیں، یہ تو 5 منٹ بھی نہیں لگے اور اتنی نیکیاں مل گئیں۔ جس وقت ایک ایک نیکی کی بڑی سخت ضرورت ہوگی اور سگا اور قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سب سے قریبی کون ہوتا ہے؟ آج کل لوگوں کی نگاہوں میں سب سے قریبی ہوتا ہے دوست، ماں باپ سے بھی زیادہ قریب، دوست کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ دوستی جو ہے یہ قریبی نہیں ہے آپ کے، یہ آپ کے کب تک قریب ہیں؟ جب تک کہ ان کا فائدہ آپ سے پورا ہو رہا ہے، اور جہاں فائدہ ختم ہوا یہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ نظر آتے ہیں سب خوش خوش کہ جب تک 4 پیسے ہیں، اور نہیں پوچھے گا کوئی مفلسی میں آپ کیسے ہیں۔ خیریت بھی آدمی نہیں پوچھے گا، خیریت کس کی پوچھے گا؟ مالدار آدمی۔ غریب آدمی ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی آدمی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ دسترخوان کے دوست ہیں، یہ ان سے دوستی دسترخوانی ہے، مفادات کی دوستی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ 3 بھائی تھے اور ان میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، ایک باقی بچے۔ کہلے جو بھائی تھے وہ کون کون سے؟ کہلے ایک محبت علی تھے، محبت علی کی سب سے محبت تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا لوگ میل ملاپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی ہمدردیاں تھیں، کھڑے ہو جاتے تھے دوسرے کے لیے۔ تو محبت علی ان کا نام تھا، ان کا تو انتقال ہو گیا، محبت تو رہی نہیں۔ کہلے اور ایک صاحب اور تھے، ان کا نام تھا برکت علی، ان کا بھی انتقال، وہ بھی مرحوم ہو گئے۔ ایک آدمی کماتا تھا اور سارا گھر کھاتا تھا۔ آج سب کما رہے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ برکت علی کا بھی انتقال ہو گیا، اب نہ محبت باقی ہے اور نہ برکت باقی ہے۔ محبت کا عالم تو یہ ہے کہ اولاد ہے، اس کو کہا گیا نور نظر، آنکھوں کا نور، لختے جگر، جگر کا ٹکڑا اولاد ہے۔ آنکھوں کا نور اگر چھن جائے، یہ روشنی ختم ہو جائے یا دور کہیں چلی جائے تو آدمی کیا ہوگا؟ اس کو سکون ملے گا یا بے چینی ہوگی؟
تو بے چینی ہوگی۔ اولاد آنکھوں سے اگر دور ہو جائے تو ماں باپ کو بے چینی ہوتی کہ فلاں نہیں ہے، بیٹی ہے سسرال میں ہے موجود، خیریت سے ہے، مگر پھر بھی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایک بے چینی ہے۔ مگر یہ بے چینیاں بھی اب ختم ہو گئیں۔ اولاد اگر باہر ہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اولاد نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں باپ نے اولاد کا چہرہ نہیں دیکھا، مگر پھر بھی کوئی تڑپ اڑپ نہیں ہے۔ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی وہیں رہو، کماتے رہو اور یہاں بھیجتے رہو۔ تو محبت کس سے ہے؟ پیسے سے ہے۔ وہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ لکھنؤ سے ایک صاحب نے، سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے، مکے میں، وہ کہتے تھے یہ جو حجر اسود کا خول ہے، حجر اسود کا خول، چاندی جس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے تھے یہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا۔ مکے میں رہتے تھے، بڑے خوش نصیب آدمی تھے، اللہ نے ان سے یہ کام لیا، ایک مزدور کی حیثیت سے صحیح، ایک کاریگر کی حیثیت سے صحیح، مگر یہ سعادت کی بات تو ہے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ وہاں رہتے تھے، تو ان سے ان کی بچی کی شادی تھی، تو یہاں سے ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ جو ہے وہ لڑکی کی شادی میں آنے کی زحمت نہ کریں، پیسہ بھیج دیں، شادی ہو جائے گی۔ باپ بیٹی کا نکاح کہتے ہیں ہمارے سامنے ہو جائے۔ اب وہ مسئلہ نہیں ہے، اصل محبت کس سے ہو گئی؟ پیسے سے۔ تو مطلب علی بھی رخصت ہو گئے، مطلب علی نہیں، برکت علی، محبت علی، اب ایک صاحب زندہ ہے، وہ ہے مطلب علی۔ جب تک مطلب ہے، مفاد ہے، فائدہ ہے، جب تک تعلقات ہیں، مفاد ختم ہو گیا، تعلقات ختم ہو گئے۔ تو سب سے قریبی دوست سمجھا جاتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ معاملہ بھی کیا جاتا ہے قریبی والا، جو سگے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اور دوست بھی کہتے ہیں کہ میاں جہاں پسینہ گرے گا خون بہا دیں گے، مگر یہ سب زبانی قوالیاں ہیں، حقیقت اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ یہ دوستی کہاں تک ہے؟ صرف قبر تک پہنچا دیا بس۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ زندگی بھر کی محبت کا جو بدلہ تھا وہ دے دیا، ختم قصہ۔ اب آپ اپنے راستے، ہم اپنے، اب کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ جو دوستی ہے جس پہ تم ناز کر رہے ہو، یہ قریبی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے تمہیں قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ الاخلاء یومئذ هم العدو، دوست آپس میں قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، کہ اسی کی وجہ سے شراب کی عادت میری پڑی، میں تو نشہ نہیں کرتا تھا، اسی دوست کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ جوا ہم جانتے نہیں تھے، یہ لت انہوں نے لگائی تھی، اور آج اس کی وجہ سے مصیبت کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ شخص ہے وہ جس نے برباد کیا۔ ہمارے عقیدے تو بہت اچھے تھے، مگر اسی نے مجھے بری محفلوں میں لے جا کر کے الٹی سیدھی کتابیں پڑھوا کر کے، اور عجیب و غریب ویڈیو دکھا کر کے، اسی آدمی نے ہمارے عقیدے خراب کر دیے۔ آج یہ برا دن دیکھنے پڑ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، خود اپنا ہاتھ مارے غصے کے چبائے گا، اور کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کاش کہ میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہ کی ہوتی۔
یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کاش کہ ہمارے درمیان میں اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ قرآن نے کہا مگر ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل نہیں ہوں گی، الا المتقون، مگر وہ دوست لوگ جن کی دوستی تقوی کی وجہ سے تھی، نیکی کی وجہ سے تھی، دینداری کی وجہ سے تھی۔ یہ دوستی قیامت کے روز بیکار نہیں جائے گی بلکہ یہ کام آئے گی۔ اور ہر وہ دوستی جس دوستی کے اندر گناہ شامل ہو، اللہ کی نافرمانی شامل ہو، معصیت شامل ہو، بدعقیدگی و گمراہی شامل ہو، قیامت کے دن یہ دوستی وبال ہوگی، وبال، مصیبت ہوگی، مصیبت۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخاللہ، دوستی سے پہلے دیکھ لے ہم دوستی کر کس سے رہے، اس کا مذہب ٹھیک ہے، اس کا دین صحیح ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پتہ چلا ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس مگر دوستی کر لی، نتیجہ کیا ہے؟ اب شادی بھی ہو گئی، ایک ایمان والا بھی نہیں اس میں سے، لو میرج۔ آج اس کو غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آڑ میں لے کر کے نشانہ کوئی اور ہے اور قانون ایک عام بن چکا۔ اسلام نے تو اس سے پہلے سے منع کیا ہے، اس میں قانون کی کیا بات؟ اسلام تو اس کا مخالف ہے۔ کس چیز کا اسلام مخالف ہے؟ کہ غیر ایمان والوں سے دلی محبت مت کرو۔ غیر ایمان والوں سے دلی محبت نہ کرے تو کیا نفرت کریں؟ کہا نہیں، ایک ہوتی ہے مواسات، ایک ہوتی ہے مدارات، ایک ہوتی ہے موالات۔ آدمی کے جو تعلق دنیا میں ہوتے ہیں ان تعلقات کی قسمیں ہیں۔ عربی میں ایک تعلق کو کہا جاتا مواسات۔ مواسات کے معنی ہمدردی۔ غیر مسلم ہے، وہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے تو شریعت کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمدردی کا معاملہ کرو، اس کو ٹھنڈک سے بچاؤ۔ یہ مواسات ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اسلام میں جتنی رعایت ہے اتنی تو کسی مذہب میں ہے ہی نہیں۔ نماز ہے فرض، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کی جماعت کبھی چھوٹی نہیں، تکبیر اولیٰ کبھی آپ کی چھوٹی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ غیر مسلم ہے اور وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اگر حلق میں اس کے قطرہ نہ ٹپکایا گیا مر جائے گا، تو کہا نماز بعد میں پڑھیے، پہلے اس کی جان بچا لیجیے، پہلے اس کی جان بچا لیجیے۔ غیر مسلم ہے، نابینا ہے بیچارہ، سامنے کنواں ہے، کھائی ہے، وہ گر پڑے گا، کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، نماز چھوڑ دیجئے، اس کو بچائیے آپ۔ یہ کیا چیز ہے؟ مواسات۔ اسلام میں اس کی بے مثال نظیریں ہیں، اور اسلام کی احکامات میں ایسے احکامات اسلام نے دیے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہو سکتے۔ مواسات، ہمدردی۔ مدارات، مدارات کا مطلب اخلاق سے پیش آنا، بد اخلاقی نہ کرنا، اس طریقے سے اس سے گفتگو کرنا، اس طرح اس سے معاملہ کرنا جس سے کیا ہو، وہ سمجھے کہ یہ اخلاق تو مسلمانوں میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ملتے ہیں۔ جب اس کے اخلاق اسلام کی وجہ سے اچھے ہیں تو خود اسلام کتنا اچھا ہوا۔ اور حدیث میں ہے قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی چیز جو نکلے گی وہ اچھے اخلاق ہیں۔ ٹرا آدمی ہے، بدمزاج آدمی، بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔
اخلاق کیا ہے؟ میاں ان کے اخلاق بہت اچھے. آدمی اس کھنچتا چلا آ رہا ہے. آج مسلمانوں کے کاروبار میں وہ بات نہیں ہے جو غیر مسلموں کے کاروبار میں. وجہ ہے اخلاق مسلمانوں کے سے وہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. انہوں نے اپنا لیے. اچھی چیز جب بھی کوئی اپنائے گا تو کیا ہوگا؟ اسی کو ترقی ملے گی، دنیا اسی کی تعریف کرے گی. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ مرد پیر مغاہ مرد خلیق. علامہ اقبال کہتے ہیں شراب خانے میں زیادہ بھیڑ ہے اور مسجد میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جو پیر مغاں ہے وہاں کا ساقی جو ہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ اخلاق بڑے خراب. شراب خانے برا شراب خانہ ہی نہیں ہے. ایک غیر ایمان والے کی دکان پر بھیڑ ایسی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ سودا فری بٹ رہا ہے، اور وہی مال ہے اور وہی چیز ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز مسلمان کی دکان پر ہے، وہاں کوئی آ نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا جب دکھایا کہنے لینا بھی ہے یا عاجز کرنے آ گئے. اور وہ غیر مسلم وہ کیا کر رہا ہے کہ اچھا لیجئے گا؟ نہیں، دیکھ تو لیجئے. پھر یہ دکھا دیا، پھر یہ دکھا دیا، پھر یہ دکھا دیا. تو کہاں جائے گا آدمی؟ آدمی اخلاق کا بھوکا ہے. اسلام میں اخلاق کی بڑی زبردست تعلیم ہے. ایسے اخلاق کسی کو ہو نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن جتنا اخلاق پر زور ہے اتنے ہی زیادہ ہم لوگ بد اخلاق، اتنے زیادہ بد اخلاق. نماز اور روزہ اپنی جگہ پہ اور بد اخلاقی کا جرم اپنی جگہ پہ. یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. اخلاق اچھے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو میں مکمل کر دوں کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہیں. اور آپ نے اپنی امت کو کیا تعلیم دی اخلاق کی؟ فرمایا سل من قطعک، اس سے تعلق جوڑو جو تم سے تعلق توڑے. یہ ہے اخلاق. یہ نہیں جو ہم سے تعلق رکھا ہم بھی اسی سے تعلق رکھیں گے. جو ہمیں اپنے وہاں دعوت میں بلائے گا اسی کو بلائیں گے، جو بھول گیا اس کی خیریت نہیں. جو بیماری کے زمانے میں ہمیں دیکھنے کے لیے آئے گا، جب وہ بیمار پڑے گا تو ہم بھی اسی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، اور اگر وہ نہیں آیا تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے. یہ کاروبار ہے، کاروبار. تم ہمارے ساتھ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ کریں گے، تم نہیں کرو گے تو ہم نہیں کریں گے. اگر ہدیہ دو گے، تحفہ دو گے تو ہم تمہیں دیں گے، نہیں دو گے تو پھر نہیں. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سل من قطعک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اخلاق تھوڑی ہے. اخلاق کا کمال تو یہ ہے کہ میاں جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور اگر تم نے اس پر عمل کیا تو کبھی تعلقات ٹوٹیں گے نہیں. ایک دھاگا ہے دو آدمیوں کے بیچ میں، ایک آدمی اس کو توڑنا چاہتا ہے، کھینچ رہا ہے، اور دوسرا آدمی عقل مند ہے، وہ توڑنے نہیں دے رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ڈھیلا کر رہا ہے. اگر زنجیر بادش درمیانن، کہتے ہیں شیخ سعدی، اگر لوہے کی زنجیر بھی اگر بیچ میں ہوگی اور دونوں اگر بد اخلاق ہوئے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور دھاگا بھی اگر ہوگا اور ان میں سے ایک اگر با اخلاق ہوا تو وہ ٹوٹے گا نہیں، اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. وہ چاہتا ہے کھینچ جائے مگر آپ اسے پیچھا نہیں چھوڑنا اس کا. سل من قطعک، جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو. پھر
آؤ اور اس سے آگے بڑھ کر کے بات. سب یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمیں سلام نہیں کرتے، ہم سلام کرتے وہ جواب نہیں دیتے، پھر بھی ہم سلام کریں گے. جی پھر بھی سلام کیجیے. کیوں؟ اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا. آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو پتہ ہے آپ کو اس کے سر کے اوپر تو ایک بوجھ آ گیا. کیا؟ واجب اس نے ادا نہیں کیا. عید کا دن ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھی، یہ سمجھ لیجئے. کوئی آدمی اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو یوں سمجھیے جیسے عید کا دن ہے اور اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی. بقرعید کا دن ہے، میاں عید کی نماز تو وہ لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں جو 5 وقت کی نہیں پڑھتے، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتے. مگر یہ ایسا آدمی جس نے عید کے دن عید کی نماز نہیں پڑھی. ایسے ہی وہ شخص ہے جس نے کسی نے سلام کیا، اس نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اس لیے واجب تھا، عید کی نماز واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. اس نے جواب نہیں دیا. جو جواب نہیں دے گا تو اس کے سر کے اوپر اس کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوا. آپ کا نقصان کیا ہوا؟ کہا ہم نے سلام کیا تھا صاحب، انہوں نے جواب نہیں دیا. کہا آپ کو سلام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا سلام کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ثواب حاصل کرنا. وہ ثواب تو آپ کو ملے گا. جو آپ کی نیت تھی یہ اس کا قصور ہے، اس نے جواب نہیں دیا. آپ کا جو کام تھا وہ تو آپ نے کیا ہے اور آپ کو نہیں پتا، آپ فائدے میں ہیں. مگر لوگ دنیا کے کاروبار میں بہت تیز ہوتے ہیں اور آخرت کے کاروبار میں لوگ بہت پیچھے ہیں. دنیا میں کون سا سودا بیچیں گے جس میں 4 پیسے کا زیادہ فائدہ ہو، اور دین کے معاملے میں وہ آدمی کام کرے گا 4 فائدے تم ہی لے لو، ہمیں 2 ہی ٹھیک ہے. یہ سمجھوتا دین کے معاملے میں. اگر سلام کر رہا ہے آدمی تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر جواب دے رہا ہے تو اسے صرف 1 نیکی ملتی ہے. مگر آدمی کوشش یہ کر رہا ہے سلام ہم نہ کریں، جواب ہم دیں، سلام یہ کر لیں. 10 روپے ان کو مل جائیں، 1 میرے لیے کافی. دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں گوارا کرے گا، دین کے معاملے میں یہ سب معاملہ. تو کیا کہا؟ سل من قطع کا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق چھوڑو. دوسری بات آپ نے اس سے بڑی فرمائی. یہ بات تعلق کی صرف تھی، لیکن آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے صرف یہی نہیں کہ تم اس کا جواب نہ دو بلکہ اس کو معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے آپ کی، اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے. وہ ظلم کر رہا ہے، ہم جواب نہیں دے رہے ہیں. صرف جواب نہیں، معاف کر دو اس کو. لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا، جو چیز مشکل ہوتی ہے اور جو کام بھاری ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. مشکل کام کا اعلیٰ صلہ ہوتا ہے تو بڑا مشکل. اگر تم نے اسے معاف کر دیا تو پتہ ہے تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. اور اللہ نے اگر معاف کر دیا تو پھر بتائیے پھر اس سے بڑی چیز ہے کیا؟ کچھ ہے؟ اس سے بڑی چیز کوئی ہے؟ اللہ معاف کر دے. اگر خدا نے معاف کر دیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ بولو. جنت پکی ہے. معاف کر دیا جنت پکی. جہنم سے نجات نہیں ملے گی. جب جنت میں گئے تو جہنم کے کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جنت پکی ہے. کاہے پہ؟ معاف کر دینے پر. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے جزا عطا فرمائے. ان کے سوال کی وجہ سے امت کے لیے بڑے مسائل کھل گئے اور بہت امت کو فائدہ ہوا.
تو انہوں نے سوال کیا کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہو اور شب قدر کی رات ہو، سب سے اعلیٰ درجے کی رات، اور مجھے معلوم ہو جائے کہ یہی شب قدر ہے، علامات اس کی ایسی ظاہر ہوں جو مطلب یہی شب قدر ہے، تو شب قدر میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو حضور یہ بتائیے کہ اس قیمتی رات میں ہم اللہ سے دعا مانگیں تو کیا مانگیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا مانگیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو پتہ نہیں کس چیز کو قیمتی سمجھیں اور اللہ سے مانگ لیں۔ اے اللہ کے نبی آپ بتائیے ہمیں کیا مانگنا چاہیے اس رات، قیمتی رات میں سب سے قیمتی چیز ہم اللہ سے مانگیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ، اللہ سے یہ کہنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، کرم کرنے والے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیے، بس اور کچھ نہ مانگنا۔ کیا مانگنا؟ صرف اتنا ہی مانگ لینا، اے اللہ مجھے معاف کر دیے، اس لیے کہ اگر یہ مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، اور معافی نہ ملی تو تہجد سے کیا فائدہ؟ اشراق و اوابین، صلاۃ التسبیح اور ساری عبادت رکھی رہ جائے گی اگر معافی نہ ہوئی۔ معافی ہو گئی تو پھر، اس لیے ہم لوگ سمجھتے نہیں معافی معمولی چیز ہے، استغفر اللہ استغفر، معمولی معمولی بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام، خانہ کعبہ کے سامنے سجدے میں ہیں اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ من گوئم کطاعتم بپذیر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اے اللہ میری عبادت قبول کر لیجئے، قلم عفو بر گناہم کش، گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے آپ، بس صرف گناہ معاف ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر کہاں جانا ہے؟ جنت پکی ہے، اتنا کر دیجئے۔ اچھا، اور یہ سب لوگ تھے کون؟ گنہگار لوگ تھے، یہ بڑے نیک لوگ تھے، اس کے بعد بھی مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ عبادت تو ہم کر رہے ہیں، مگر جیسی اس کی شان ہے ویسی تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کمی کوتاہی ضرور ہے۔ اللہ نے اگر پکڑ کر لی تو پھر یہ نماز بجائے ثواب کے کیا ہوا؟ پکڑ ہو جائے ہماری، ایسی تو نماز ہے؟ ظاہر تیری نماز کا انداز ہائے ہائے احسان گویا کر دیا پروردگار پر، اور مطمئن ہماری نماز ہو گئی اور 50 غلطیاں اس میں۔ عبادت گزار لوگ تھے، اور پھر بھی مانگتے کیا تھے اللہ سے؟ کیا مانگتے تھے؟ معافی، سب سے قیمتی چیز۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ حضرت زین العابدین کو جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے بھائی؟ بھائی اتنے لوگ جانتے ہیں؟ اللہ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں یہ، ان کو ہم اتنے ہی جانتے، اتنے لوگ جانتے ہیں بس۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جانتے؟ کہا ان کو تو سب جانتے ہیں، کہ یہ انہی کے بیٹے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی وہی ہے جو ان کے دادا کا نام تھا۔ ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ علی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ علی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ علی۔ جو دادا کا نام ہے وہی پوتے کا نام ہے۔ ہمارے وہاں پورے محلے میں، پورے شہر میں کوئی ایک گھر ایسا بتائیے جو دادا کا نام ہو وہی پوتے کا نام رکھ لیا گیا ہو؟ ارے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دادا تو مر چکے، اب دادا مر چکے ہیں، کیا مرے ہوئے کا نام رکھا جائے گا؟ ہے دادا کا نام پوتے کا نام رکھا جاتا ہے؟ کبھی سنا ہے کہیں؟ یہ دادا کا نام تھا اور یہی پوتے کا نام رکھ دیا جائے۔ لوگ اسے نحوست سمجھتے، کہتے دادا تو مر چکے ہیں،
اب پوتے کا نام وہی رکھ دیں تو اس کا مطلب یہ بھی مر جائے گا، جسے لگتا ہے وہ خود زندہ رہے گے، لگتا ہے خود ہمیشہ زندہ رہے گے۔ دادا کا نام رکھا کیوں؟ بھائی اچھا بہت ہے، معنی بہت اچھے ہیں، دادا بہت بڑے بزرگ تھے، نام رکھیں گے تو ناموں کے اثرات ہوں گے۔ حضرت علی، اللہ اللہ، کتنے بڑے آدمی، کتنے فصیح و بلیغ، کتنے بزرگ، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بہادر، کتنے عظیم المرتبہ شخصیت تھے حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپس میں بات چیت کیا ہو رہی؟ یہ بتاؤ، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بات کرنے میں سب سے زیادہ الف سے لے کر یا تک جو حرف ہیں ان میں سے کون سا حرف زیادہ بولا جاتا ہے؟ صحابہ آپس میں بول رہے ہیں کون سے ورڈ کا یوز زیادہ ہوتا ہے ہماری گفتگو میں؟ تو وہ سارے لوگ گفتگو میں اس بات پہ طے پایا کہ صاحب الف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جب کہا الف استعمال ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک تقریر کی، اور بڑی لمبی تقریر۔ اس تقریر میں لفظ الف کہیں استعمال ہی نہیں کیا، تقریر بھی ہو گئی اور ایک جگہ لفظ الف نہیں آیا۔ یہ معمولی نہیں، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ قرآن کی ایک تفسیر ہے، وہ لکھی ہے ابو الفضل فیضی نے لکھی ہے، تفسیر فیضی۔ اکبر کے جو نورتن تھے ان میں سے ایک صاحب تھے فیضی، انہوں نے لکھی ہے ایک تفسیر قرآن کی۔ اس تفسیر کا کمال یہ ہے اس پوری تفسیر میں کہیں نقطہ نہیں، کہیں ایک نقطہ نہیں آیا، پوری تفسیر لکھ ڈالی۔ الف لام میم سے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور والناس تک لکھا، 30 پارہ کی تفسیر، مگر نقطہ کہیں آیا ہی نہیں۔ اتنا بڑا کمال ہے میاں، بسم اللہ کا خالی ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، بغیر نقطے کے کر کے دکھائیے۔ بسم اللہ کا ترجمہ اگر ہم کریں تو کیا کہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کئے نقطے آئے؟ 3۔ مہربان، ایک نقطہ وہاں بھی آ گیا۔ اگر ہم یہ کہیں ابتدا کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، تو ابتدا میں کیا ہوا؟ الف کے بعد با اور تا، نقطے آ گئے۔ کرتا ہوں، تا میں نقطہ آ گیا ہے۔ اور اگر آپ کہیں آغاز ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، آغاز، غن پہ نقطہ آ گیا۔ خالی بسم اللہ کا ترجمہ کرنے میں تو پریشانی ہو جائے گی، پورے قرآن کی تفسیر کرنا اور اس میں کہیں نقطے کا استعمال نہ کرنا، یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ ان کا زمانہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جب کہیں تفسیر کرتے کرتے کہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ کون سا لفظ لائیں جس میں نقطہ نہ آئے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے کہ آپ بتائیے، تو وہاں پہ وہ بتاتے کہ یہاں پر یہ لفظ استعمال کیجئے، معنی بھی ادا ہو جائے گا اور نقطہ نہیں آئے گا۔ مگر ایک کمال ہے۔ اسی طریقے سے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند اور پھر وہ مفتی اعظم پاکستان بنے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں مفتی تقی عثمانی، اور ان کی تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں جب میں نے فتوے لکھے تو میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتوے 40,000 ہیں۔ کتنے؟ 40,000۔ ان کے کئی بیٹے ہیں اور ہر بیٹا عالم اور ہر بیٹا باکمال۔ ان میں سے ایک بیٹے ان کے ہیں ولی راضی، ولی راضی۔ تو انہوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی، سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی پوری ہسٹری، سوانح حیات، آپ کے اخلاق، آپ کی عمر اور آپ کا کارنامہ کار حیات اور آپ کی زندگی اور آپ کی تبلیغ، پوری زندگی۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے وہ تو عربی میں تھی،
تفسیر بے نقاط یہ اردو میں ہے، سیرت پہ کتاب، اور پوری کتاب میں ایک نقطہ نہیں، پوری کتاب میں ایک نقطہ نہیں۔ اگر آپ لوگ اس کی زیارت کرنا چاہیں کچھ پیسے خرچ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملے گی الفرقان میں، آپ منگا لیجئے اس کو، الفرقان جو ہے وہاں ملے گی، یا اور جو مکتبے ہیں آپ آرڈر دیجئے، آ جائے گی، وہ تو ملتی ہے اردو میں کتاب۔ اس کتاب کا نام ہے ہادی عالم، ہادی عالم۔ اس میں ایک نعت بھی ہے، تو جو نعت ہے اس نعت میں بھی کہیں نقطہ نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ تفسیر فیضی ہو یا ہادی عالم ہو، ان حضرات کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، ایک نیا کام کیا ہے، اس میں ایسے لفظ استعمال کیے اس میں نقطہ نہیں آیا، مگر ان لوگوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ سوچ سوچ کے لکھی ہے، سوچ سوچ کے لکھی ہے۔ حضرت علی کا کمال کیا ہے؟ حضرت علی نے سوچا کچھ نہیں ہے، فوراً کھڑے ہو کے تقریر کی، اور ایسی تقریر کی جس میں کہیں لفظ الف استعمال ہی نہیں کی۔ بہت مشکل کام ہے، یہ ہے حضرت علی، اتنے باکمال۔ تو اتنا باکمال جب شخص ہے تو پوتے کا نام کیا رکھ دیا؟ کیا رکھ دیا؟ جو دادا کا نام تھا وہی پوتے کا نام۔ اس کے اندر بھی یہی کمال پیدا ہو جائے۔ علی ابن الحسین، اور ان کے اندر بھی کمالات پیدا ہوئے۔ زین العابدین ان کا لقب ہے، کربلا کے میدان میں یہ موجود تھے، یہی زندہ رہے، ورنہ کوفے کے غداروں اور ظالموں نے بلانے کے بعد سب کو شہید کر دیا، یہ بیمار تھے یہی زندہ رہے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ علی ابن الحسین بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، کس اعتبار سے؟ زین العابدین نام سے ظاہر ہوتا، ان کا لقب ہے یہ زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب عبادت گزاروں کے سر کا تاج۔ جتنے عبادت گزار لوگ دنیا میں ہیں ان کے سر کا تاج ہے وہ، ایسی عبادت ان کی تھی۔ اللہ اللہ، کیسی عبادت! ایک ہنگامہ گھر میں برپا ہوا، مکان کا ایک حصہ گر گیا، یہ پڑھ رہے تھے نماز، ان کی نیت تو ٹوٹی نہیں، نماز پڑھنے کے بعد کہنے شور کیسا تھا؟ کہنے آپ کو نہیں پتا مکان گر گیا؟ کہنے مجھے تو پتا نہیں چلا۔ آگ لگی، آپ کو نہیں پتا چلا؟ کہا میں جہنم کی آگ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کو میں کیا سوچتا؟ جب اذان ہوئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چہرے کا رنگ بدل گیا، بالکل چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب اذان ہوتی چہرے کا رنگ بدل جاتا، ہوائیاں اڑنے لگتی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اذان سن کے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ کہنے پتہ نہیں تمہیں، ایک امانت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس امانت کے ادا کرنے کا ٹائم آ گیا، پتہ نہیں جیسی امانت دینا چاہیے ویسی ادا ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس لیے ڈر رہے۔ خالی نماز روزہ ہی نہیں تھا، مال کے ذریعے سے، ہاتھ پیروں کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نہلانے والے جب نہلانے لگے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں کہ اس آدمی کے جسم پر ڈھٹے کیسے ہیں؟ یہ مزدوروں کے جسم پہ ہوتے ہیں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نواسے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کون سا بوجھ اٹھایا کرتے تھے؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا یہ راز، اتنا بڑا معاملہ اور کسی کی سمجھ ہی میں نہ آیا یہ ہوتا کیا تھا، یہ پڑھے کیسے؟ کچھ دنوں کے بعد آوازیں آنے لگیں گھروں سے، ایک آدمی آتا تھا رات میں، وہ ہمارا پانی بھر کے جاتا تھا، ادھر کئی دن ہو گئے وہ پانی والا نہیں آیا۔ ایک آدمی رات میں آتا تھا ہمارے وہاں اور راشن اپنی کمر پہ رکھ کر کے ہمارے گھر پہنچا جاتا تھا، مگر کئی روز ہو گئے ادھر بہت دنوں سے وہ شخص نہیں آیا، تو لوگوں کو پتا چلا یہ کون تھا؟ کون تھا؟ ارے بولو، حضرت زین العابدین اللہ کے نبی کے نواسے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، حضرت علی کے نام پہ جن کا نام رکھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو نام رکھا تو کس کے نام پہ رکھا؟ اپنے والد کے نام پہ رکھا۔ اور خود حضرت علی نے کس کے نام پہ نام رکھا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت علی نے خود کس کے نام پہ نام رکھا؟ اپنے بیٹوں کے، ان کے 14 بیٹے ہیں، حضرت حسن اور حسین اور محسن، ان کا نام تو حضرت علی نے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہیں بھائی، ان کا نام حسن ہے، ان کا نام حسین ہے، ان کا نام محسن ہے، حضور جیسی مرضی آپ کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میرے گھر پہ کوئی بیٹا ہوا تو میں آپ کے نام پر نام رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے ان کا نام رکھ دیا محمد، یہ حضرت علی نے خود رکھا ہے، وہ اللہ کے نبی نے رکھے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت صدیق اکبر بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اس بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ کیا نام رکھا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ اور حضرت علی نے نام رکھ کر کے بتایا کہ ابو بکر ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے چہیتے ہیں، جیسے ہم نے نبی کا نام رکھا ہے برکت کی وجہ سے، ویسے ان کے یار غار ابو بکر کا نام بھی رکھا ہے ہم نے محبت اور برکت کی وجہ سے۔ آج تو بہت سے ابو بکر نام ہے الحمدللہ اور ہوتے ہیں، مگر صحابہ نے سب سے پہلے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے جس نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر رکھا ہے وہ حضرت علی ہے۔ آج یہ حضرت علی کی سنت کہاں ہے بتائیے؟ کہاں زندہ ہے؟ آج یہ سنت سنیوں میں زندہ ہے، نہیں ہے؟ آج ابو بکر نام کے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اہل سنت کے وہاں ہوتے ہیں۔ یہی تو علی کے وارث ہیں، جو کام علی نے کیا وہی تو ہم کرتے ہیں۔ علی ہمارے امام ہیں، ہم حضرت علی کے غلام ہیں۔ حضرت علی نے بتا دیے جو دنیا ہمارا نام لیتی ہے، وظیفہ پڑھتی ہے، ہمارے نام کی مالا جپتی ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے ہوتے تو ہمارے طریقے پر عمل کرتے، ان کے گھروں کے نام وہی ہوتے جو میں نے چھاٹ چھاٹ کے رکھے تھے، اور ان کو تو یہ سننا گوارا بھی نہیں۔ پھر حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہوئے، ان کا نام رکھا عمر، پھر عثمان رکھا۔ یہ نام کیوں رکھے اور کب رکھے؟ مروت میں نہیں رکھے ابو بکر صدیق زندہ ہے چلو ان کو خوش کرنے کے لیے، نہیں، ان کی وفات کے بعد رکھے۔ یہ بتانے کتنا بڑا سبق ہے۔ تو غرضے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام کیوں رکھے؟ یہ بزرگ لوگ ہیں، ان بزرگوں کے اثرات میری اولاد میں آ جائیں۔ اور حضرت علی کے رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نام رکھا۔ پھر یہی نہیں حضرت علی نے خالی رکھا اور ختم ہو گیا وہ قصہ، ابو بکر و عمر کا نام حضرت علی کی اولاد میں بھی چلتا رہا۔ کیوں؟ باپ نے کیا تھا تو اچھا سمجھ کے کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عمر ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ تم ان کو گالیاں بکتے ہو، جھوٹے ہو تم، وہ تو اتنے محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے نام رکھے تھے، اور یہ علی کا طریقہ ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس کے نام پہ نام رکھا؟ ابو بکر کے نام پہ رکھا، اور اپنے والد حضرت علی کے نام پر رکھا۔ اور کیوں رکھا؟ تاکہ ان کے اثرات پیدا ہو۔ ان کے اثرات ان میں پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ آئے اور حرم میں، اور حرم بھرا ہوا، جگہ نہیں، تل رکھنے کی جگہ نہیں، اندر داخل کیسے ہو؟ اتنی بھیڑ۔ اس زمانے کا حرم چھوٹا تھا، آج تو حرم میں بہت توسیع ہو گئی، اور بادشاہ وقت موجود، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی موجود، اور بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ حجر اسود کو ہمیں بوسہ دینا ہے، مگر یہاں کوئی خاطر ہی میں نہیں لا رہا ہے کہ صاحب ہوں گے بادشاہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہر آدمی کیا ہے؟ فقیر ہے،
یار آدمی فقیر جو بھی آتا ہے یہاں منگتا بن کے آتا ہے، بھکاری بن کر کے آتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ انتم الفقراء واللہ الغنی، اللہ ہی تم فقیر ہو، محتاج ہو، بادشاہ ہو، تاجدار ہو، کچھ بھی ہو، مگر تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، اور اکیلے اللہ غنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلے اللہ ہے، لہذا بادشاہ سلامت موجود ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں حج کے موسم میں حاجیوں کی گاڑی اور حاجیوں کا مجمع آگے، گورنر صاحب کی گاڑی پیچھے، پھنسی ہے تو پھنسی ہوئی، یہ نہیں کہ ہارن بجا کر کے ناک میں دم کر دیں نکلو، حاجیوں کو ہٹا دیا جائے، راستہ خالی کرو، ٹریفک جام کر دیا جائے، صاحب گزرنے والے ہیں، آج بھی نہیں، حاجی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے بادشاہ موجود حرم میں، مگر وہ بوسہ دینے کا منتظر ہے، مگر جگہ نہیں مل رہی ہے، کوئی ہٹ ہی نہیں رہا، ہوں گے آپ بادشاہ۔ مگر اس نے پھر تھوڑی دیر میں یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی حرم میں داخل ہوا اور ایک دم سے مجمع ہٹ کے جگہ دے دی لوگوں نے، ایک دم سے جیسے بادل پھٹ جاتا ہے۔ تو پتہ ہے وہ کون تھا جس کے لیے لوگوں نے جگہ کر دی؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہی تھے جن کا نام علی رکھا تھا، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور لوگوں نے کھٹ سے جگہ دی۔ اب بادشاہ کو تو ظاہر ہے گراں گزرے گا ہی کہ میاں ہم بادشاہ ہوتے ہوئے کوئی پوچھ نہیں رہا، کس نمی پرسد کی بھیا کون ہو، اور سیر ہو یا پاؤ ہو یا پون ہو، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ سیر ہیں، کونٹل ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مگر یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ آتا اور ایک دم سے مجمع ہٹ گیا، جگہ دے دی لوگوں نے۔ تو بادشاہ جانتا تو تھا، مگر ایسے موقع پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے انجان بن جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کون صاحب ہے؟ کسی سے پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ تو وہ شاعر تھے فرزدق، تو اچھا آپ ان کو نہیں جانتے؟ ان کو حرم جانتا ہے، ان کو مکہ جانتا ہے، ان کو مکے کی پوری سرزمین یہاں کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ ھذا الذی لا تعرفہ تعرفہ البطحاء والحرم، تم انہیں نہیں جانتے، ان کو بطحا پورا جانتا ہے اور پورا حرم بھی ان کو پہچانتا ہے۔ یہ حضرت زین العابدین اتنے بڑے آدمی، کام ان کے یہ تھے، یہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کیا، وہ سنیے۔ کہنے لگے الہی عبدک العاصی اتاکا، الہی اے اللہ، عبدکا تیرا بندہ، کیسا بندہ؟ تہجد گزار، عبدک العاصی تیرا گنہگار بندہ، اتاکا تیرے پاس آیا۔ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب قد دعاکا، اپنے گناہوں کا یہ اقرار کر رہا ہے، یہ اقبالی مجرم ہے، یہ کہہ رہا ہم سے گناہ ہوئے، مقرم بالذنوب اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے، وقد دعاکا اور اے اللہ یہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، یہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ مانگ کیا رہے؟ کیا مانگ رہے؟ جب گنہگار ہے تو کیا چاہیے؟ مغفرت چاہیے، یہ مانگ رہے۔ کہنے لگے پھر کیا کہا؟ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اور اے اللہ اگر آپ معاف کر دے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کو قدرت حاصل ہے، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، اگرچہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، آپ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر تو سکتے۔ اور پھر کیا کہا آخر میں؟ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا اور آپ نے بھگا دیا تو آپ کے علاوہ کون رحم کرے گا میرے اوپر؟ کس کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے جائیں گے؟ یہ جملہ ہے بڑا عجیب و غریب، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے کہ اتنا بڑا آدمی اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو تہجد کے وقت
روز تہجد پڑھتے تھے، اور آواز آتی تھی تمہارا تہجد قبول نہیں ہے، اور بیچارے جو ہے مگر تہجد چھوڑتے نہیں تھے۔ تہجد خالی پڑھتے ہوں گے، 5 نمازیں تو پڑھتے نہیں ہوں گے، جو تہجد پڑھے گا وہ 5 نمازیں نہیں پڑھے گا بھلا ہے تہجد۔ پھر بھی وہ نیا خادم آیا، مرید، اس نے سنی آواز تہجد کے وقت کہ کچھ بھی کر لو قبول نہیں ہے، تو اس نے کہا حضرت جان دینے سے کیا فائدہ، اتنی محنت اور مشقت اٹھانے سے فائدہ کیا جب ادھر سے کہا جا رہا قبول نہیں ہے۔ کہنے بیٹے کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں ہے، تم نے آج سنا ہے، 40 سال سے میں یہ آواز سن رہا ہوں، کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں ہے، آواز آئی یہ سب تیری ہم نے نمازیں قبول کر لی۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ تو معافی کتنی بڑی چیز ہے، معافی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا تو پھر کچھ بچا نہیں، جنت یقینی، جہنم سے نجات یقینی۔ اسی لیے احسان ہے یہ کس کا، ہم لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا اور ہمیں جواب معلوم ہو گیا۔ جس کی وجہ سے کچھ پتہ چل جائے وہ محسن ہے نہیں ہے، بہت بڑا محسن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری صرف محسن نہیں ہے، سبھی کی محسن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ دیکھو ایک بات ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں اور جلدی نہ کرنا۔ عائشہ ہم تم سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں اور جلدی فیصلہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ اس لیے حضور چاہتے ہیں یہ کم عمر ہیں، کم سن ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جلد بازی میں دوسرا فیصلہ کر لے، اور ماں باپ سے جب مشورہ کریں گی تو ماں باپ تو کچھ اور ہی فیصلہ دے جو میں چاہتا ہوں۔ بات کیا پیش کی آپ نے کہ دیکھو اللہ نے اختیار دیا ہے، یا تو دنیا پسند کر لو، دنیا کی رونق، بہار، جائیداد، پراپرٹی، یہ سب اللہ نے ہم سے کہا ہے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یا تو یہ اختیار کر لو تو آؤ ہم تمہیں دے دیں اور رخصت کر دیں، پھر نبی کی زوجیت تمہیں نہیں ملے گی، اور اگر نبی کی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہو تو پھر دنیا تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ دونوں میں کیا تمہیں چننا ہے، جلدی فیصلہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کتنی ذہین اور کتنی فرزانہ تھی، کہنا اے اللہ کے رسول اس میں ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں گے، بل اختار اللہ و رسولہ، یہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی رونقیں اور بہاریں کیا ہیں، یہ سب سوجان سے قربان ہو جائیں، مجھے تو اللہ کے اور رسول کی زوجیت ہی میں رہنا پسند ہے، اور میں دنیا کی دولت پہ لات مارتی ہوں۔ یہ جواب دیا۔ جب یہ جواب دیا تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ کی جو دوسری بیویاں ہیں جب آپ ان سے یہ بات کہیں اور وہ پوچھیں عائشہ نے کیا جواب دیا تھا تو بتائیے گا نہیں، بتائیے گا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر وہ پوچھیں گی تو ہم بتا ضرور دیں گے۔ کیوں؟ یہ عائشہ صدیقہ کا جواب ہے، یہی جواب ہر بیوی نے دیا۔ اللہ نے قیامت میں اللہ تعالیٰ نے کہا عہد الست میں جب ساری روحوں کو جمع کیا تھا اور اللہ نے سوال کیا تھا سب روحوں سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنے پیدا کرنے ہونے والے تھے انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور سب کے سب موجود تھی، سب کی روحیں، اور اللہ نے سب سے سوال کیا تھا اور سب خاموش تھے، اور سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ بلا، کیوں نہیں؟ اس جواب کو سن کر سب نے کہا بلا۔ حضور کا جواب سیکھ کے سب لوگوں نے جواب دیا تھا۔ اللہ کے نبی کا فیض اور آپ کی برکت صرف آپ کی امت کے لیے نہیں ہے
بلکہ آپ کی برکت سے فائدہ کس کو ہوا؟ نبیوں کو بھی ہوا، اولیاء کو بھی ہوا، ہر زمانے کے لوگوں کو ہوا، صرف دنیا والوں کو نہیں ہوا بلکہ عالم ارواح میں بھی ہوا۔ سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، سلام اس پر تبسم جس کا تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، اور سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا احسان امت کے اوپر یہ ہے، انہوں نے سوال کر لیا۔ ایسے نہ معلوم کتنے حدیث کے ذخیرے میں سوال ملتے ہیں۔ عجیب و غریب ایک سوال اور سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اور اللہ سے ملاقات کیسے ہونا ہے؟ بغیر مرے ہوئے بولو ہونا نہیں۔ اللہ سے ملاقات کا مطلب مرنا، اللہ سے ملاقات کا مطلب مرنا، اس کے بغیر ملاقات ہونا نہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے، اس کے بغیر یعنی موت جو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ جو موت چاہتا ہے، موت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو مرنا نہیں چاہتا اللہ اس سے بھی ملنا نہیں چاہتا۔ اب آپ بتائیے ہم لوگوں میں سے مرنا کون چاہتا ہے؟ بتائیے، ہے کوئی چاہتا ہے؟ عمر کی جس اسٹیج پہ پہنچ جائے آدمی مگر مرنا نہیں چاہتا، چاہے جتنا بڑا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، یہ سب کیا لوگ کیا ہیں؟ یہ بھی موت سے ہر آدمی کو گھبراہٹ بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ اب یہ حدیث حضور نے بیان کر دی، صحابہ نے سن لی، اب پتہ نہیں ہم لوگ اسی ششوپت میں رہتے ہیں کہ موت سے تو ہر آدمی گھبراتا ہے، اور جب موت ناپسند ہے، اللہ کہتا ہے جس کو موت ناپسند ہے تو میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں، تو ہاں پھر کیا ہوتا؟ ایک ذہن میں ایک چبھن ہوتی، ایک کھٹک ہوتی، ایک سوال رہتا، مگر اللہ جزائے خیر دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، کیا؟ اے اللہ کے رسول، موت کو تو ہر آدمی ناپسند کرتا ہے، سچی بات کہی تھی نہیں کہی؟ موت کو تو کوئی نہیں پسند کرتا، یعنی اللہ سے ملاقات تو کوئی نہیں پسند کرتا، ہر آدمی کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں عائشہ، یہ زندگی کی بات نہیں ہے، یہ بات مرنے کے وقت کی ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ مرنے کے وقت کی ہے۔ فرمایا جب مرنے کا وقت ہوتا ہے اور جب نیک آدمی ہوتا ہے وہ مرنے والا، تو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد جنت کا ایک رومال لے کر کے آتے ہیں، اور جس کی روح قبض کرنا ہے اس کے چہرے پر رکھ دیتے ہیں۔ جنت کی خوشبوئیں جیسے اس کے دماغ کے اندر پہنچتی ہیں، اس کی روح بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے دنیا سے نکلنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ دیکھا آپ نے یہ سوال کیسے حل ہو گیا؟ کس نے حل کر دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کیا کہوں میرے ماں باپ قربا، اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام پر۔ یہ اسلام مسلمانوں پر احسان ان کے ہے کہ انہوں نے اس طرح کے مسائل پوچھ کر کے امت کی تشنہ لبی کو انہوں نے ختم کیا ہے، اور پیاسی امت کے لیے علمی پیاس امت کی بجھائی ہے، اور امت کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہونے والے تھے، ارے ادھر سے بھی آ سکتے تھے آپ، ادھر سے سائڈ پہ، تو وہ سوالات حل ہو گئے۔ تو کیا چیز ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت۔ تو سب سے قیمتی چیز یہی ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی کی ضرورت ہوگی، مغفرت ہو جائے۔ اور مغفرت کے لیے پتہ چلا کہ ایک نیکی کم ہے، ایک ہی نیکی کم ہے، ایک اگر ہوتی تو کام بن جاتا۔
مغفرت اسی پہ اٹکی ہوئی ہے۔ اب سب سے تعلق والا تو ہم اپنے دوستوں کو سمجھتے تھے دنیا میں، یہی کہتے تھے جہاں خون بہے گا پسینہ بہا دیں گے۔ چلو کسی دوست سے مانگے لیتے، ایک نیکی کا مسئلہ بھیا ایک نیکی دے دو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وہم میں مبتلا نہ ہونا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ عالم آخرت ہے۔ لا یسأل حمیم حمیما، حمیم کہتے ہیں پکے دوست کو، جگری دوست، پکا دوست، خالص۔ قرآن کہتا ہے یہ دوست نیکی تمہیں کیا دے گا؟ یہ پوچھے گا بھی نہیں ایک دوست دوسرے دوست سے میرے لیے آپ کو خدمت ہے، میں کیا کام آ سکتا ہوں آپ کے، میں کوئی آپ کی مدد کروں، پوچھے گا بھی نہیں۔ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا میں نے دوست کو کئی مرتبہ آزمایا ہے دنیا میں، جب مصیبت میں پھنسے تو سب پیچھے ہٹ گئے مگر دوست نے مدد کی۔ دوست وہی ہوتا ہے جو کیا کرے، کب آئے کام؟ دسترخوان پر کب کام آئے؟ مصیبت میں کام آئے، دستگیری کرے۔ دستگیری مطلب ہاتھ پکڑے، یعنی مدد کرے۔ یہ محاورہ ہے کیا؟ ہاتھ پکڑنا۔ ہاتھ پکڑنے کا مطلب مدد کرنا۔ دستگیر کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑے پیر صاحب کو ہے دستگیر، ہاتھ پکڑنے والے، مدد کرنے والے۔ تو دوست کیا کرتا ہے؟ مصیبت کے موقع پہ ہاتھ پکڑنا مدد کرتا ہے، مگر اس کا مطلب ہاتھ پکڑنا ہی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، حدیث دیکھیں گے ہم اور جو سمجھ میں آئے گا اسی پہ عمل کریں گے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیٹ کے اوپر سارا مسالہ موجود ہے، دیکھو اور عمل کرو۔ تو ان کا حال اسی طرح ہوگا جیسے اس آدمی کا ہوا تھا جس نے یہی پڑھ لیا تھا۔ شیخ سعدی کا، شیرازی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں دوست آ باشد کی گیرت دست دوست، دوست آ باشد کی گیرت دست دوست، در پریشاں حالیو در مادگی، دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے مصیبت اور پریشانی کے وقت میں۔ تو ایک صاحب نے یہ شعر پڑھ لیا، کہا اچھا یہ مطلب ہے دوست کا، تو ان کے دوست کی اتفاق سے لڑائی ہو گئی اور لوگ ان کو پیٹ رہے تھے اور یہ بھی پہنچ گئے وہاں، ان کا میرا دوست پٹ رہا ہے، اور دوستی کا مطلب ہے دوست کا ہاتھ پکڑ لینا۔ تو دوست کے جا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ پہلے وہ ایک دو مار بھی رہا تھا، سامنے والے کو جواب بھی دے رہا تھا، اب جب دونوں ہاتھ پکڑے اب قاعدے سے پٹائی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عجیب قسم کے آدمی ہیں، ارے آپ دوست تھے تو دوست کی مدد کرتا ہے، نہ کہ دوست کو پٹوا دیا کرتا ہے۔ کہلے آپ کو نہیں پتا، شیخ سعدی نے لکھا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے موقع پر دوست کا ہاتھ پکڑ۔ تو ہاتھ پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ پکڑنے کا مطلب مدد کرنا، تعاون کرنا۔ تو غرضی کی قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست یہ ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھیں گے۔ آپ کہیں گے میں نے بارہا آزمایا دنیا میں، جب بھی کوئی مصیبت میں مبتلا ہوئے یہ میرا دوست ہمیشہ کام آیا، ساتھ میں کھڑا رہا۔ ایسا نہیں، یا تو اسے پتہ نہ چلے کہ ہم پریشانی میں ہیں تو وہ اگنور کر دے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے دیکھے اور پھر مدد نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا یہ خام خیالی ذہن سے نکال دو، قیامت کی دنیا دوسری دنیا ہے۔ فرما لا یسأل حمیم حمیما، یہ جگری دوست، پکا دوست دوسرے دوست کا خیال بھی نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور پھر بھی نہیں آگے بڑھے۔ تو یہ نیکی دیں گے بھلا؟ سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو ہوتی ہے، ماں کو ہوتی۔ ماں اپنے بچے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب جس کا میں احسان کبھی نہیں بھول سکتا، تو اس میں واقعہ لکھا، حضرت نے کہا کہ بچپن کا زمانہ تھا اور ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول تھا، یعنی بچے ہمارے گھر کے کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، کیرم کلب، پتنگ باز نہیں تھے، یہ بزرگوں کا گھر کا تھا۔ کیا تھا؟ دینی کتابیں پڑھنے کا ماحول۔ تو میری بہن نے کہا کہ یہ نئی کتاب آئی ہے، لے آؤ۔
کہنے مجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کہاں ملتی ہے، سامنے ایک بنیے کی دکان تھی، میں پہنچ گیا، میں نے کہا یہ کتاب دے دو۔ تو وہ مسکرایا، بچہ معصوم ہے، بھولا بھالا ہے، گھر سے کتاب منگائی گئی، وہ سمجھا یہ دکان پہ سب کچھ ملتا ہے، یہ بھی ملتا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب کا اعلان دیکھا، رحمت للعالمین، اللہ کے نبی کی سیرت پہ کتاب، اور شوق وہی گھر کا تھا، تو میں نے خط لکھ دیا کہ یہ کتاب مجھے چاہیے۔ وہ مکتبے سے کتاب آئی، رائے بریلی میں تکیے میں، بچپن کا زمانہ حضرت لکھتے ہیں، اور ڈاکیا لے کر کے آیا وہ ایک پیکٹ، اور کہہ رہا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو کہا میں نے جب اس کو دیکھا کہ میری کتاب آئی تو بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور جب میں نے اس سے کہا کہ لائیے، اس نے کہا پیسے دیجئے۔ تو کہا پیسے تو میرے پاس تھے نہیں۔ اب میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے کہا کہ یہ کتاب میں نے منگائی ہے اور مجھے پیسے دے دیجئے۔ ان کا علی تمہیں پتہ ہے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے، ہم کہاں سے تمہیں پیسے دے دیں؟ غربت کا زمانہ یہ تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس زمانے میں کتاب کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے کہ پھر میں نے وہی کیا جو بچے اپنی ماں سے اپنی بات منوانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی میں نے رونا شروع کیا۔ جب میں رونے لگا تو میری ماں نے کہا علی خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، قرض لے کر کے تنگی سہ کر کے ہم قرضہ ادا کر دیں گے، مگر اپنی آنکھوں سے آنسو تم پوچھ ڈالو۔ اور میری ماں نے قرض لے کر کے وہ مجھے کتاب چھوڑانے کے لیے پیسے دیے۔ فرماتے وہ کتاب پا کے میں اتنا خوش ہوا جیسے ننھے بچے عید کے دن اپنے نئے کپڑے پا کے خوش ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا میں احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو ماں کا معاملہ یہ ہے کہ بچوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ فرماتا یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے، وہاں ماں نہیں رہے گی، باپ نہیں رہے گا۔ ماں تمنا کرے گی کوئی حق میرا لڑکے پر نکل آئے، باپ تمنا کرے گا میرا کوئی حق میری اولاد پر نکل آئے، اس کی نیکی مجھے مل جائے اور میرے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں، میں جنت میں چلی جاؤں اور اولاد چاہے جہاں جاتی ہو چلی جائے۔ یہ ماں کی محبت کا حال ہے۔ بیوی صاحبہ وہ دے دیں گے نیکیاں، وہ کہیں گے بہت اچھا ہوا تم نے دنیا میں مہر نہیں دیا تھا، بہت اچھا ہوا نہیں دیا تھا، آج یہاں مہر وصول کریں گے ہم۔ ماں تمنا کرتی ہے، بیوی نہیں کرے گی۔ دوستی کی رہی اب کس سے توقع یارو، دشمن جاں ہوا جب دل سا مہرباں اپنا۔ جب ماں کی محبت بدل گئی تو کون وہاں نیکی دینے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے عقل مندی کا کام یہ ہے۔ کہا تھا والعصر میں یہی بتایا گیا تھا سارے لوگ خسارے میں ہیں، صرف وہ آدمی ہے جو 4 کام کر لیں۔ ان 4 کاموں میں سے کیا ہے؟ ایک کام نیکی کرنا ہے۔ نیکیاں اللہ کے کلام کو سیکھنا اور اس کو سکھانا سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کم سے کم نیکی کیا ہے؟ سورہ حمزہ کی آپ نے تفسیر نہیں سنی، خالی تلاوت سن لی، ہر سننے والے کو کئی نیکیاں ملی؟ 130 نیکیاں ملی۔ اور اگر آپ تلاوت کر لیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 1300 نیکیاں ملیں گی۔ یہ کیا ہے؟ صرف ایک سورت کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اور اگر پورا قرآن پڑھیں گے آپ، 10,27,000 حروف ہیں قرآن کریم میں، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ سوچئے ایک قرآن پر کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ یہ نیکیاں جتنی جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیں، پھر بعد میں کون پوچھتا ہے خیریت ہے، کون ایصال ثواب کرتا ہے، اس کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور نیکیاں کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے اور ان کو اپنی رحمت سے اللہ قبول بھی فرما لے۔ حافظ عبداللہ کی نانی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کیا روحیں مرنے کے بعد گھر پر آتی ہیں، ان کو چھٹی نہیں ملتی، مگر نیک اگر روحیں ہیں وہ آنا بھی نہیں چاہتی،
اور جو بری روحیں ہیں ان کو آنے ملتا نہیں، لیکن ہاں انتظار میں رہتی ہیں، کاہے کا کوئی ہمیں یاد کر لے اور ہمیں ثواب پہنچا دے، ایسا انتظار کرتی ہیں جیسے کوئی گومتی میں ڈوب رہا ہو، اور وہ کیا تمنا اس کی ہوگی، کوئی آدمی ادھر سے نکل آئے اور کسی طریقے سے میرا ہاتھ پکڑ لے، تنکے کا سہارا مل جائے۔ ایسے ہر آدمی انتظار کرتا ہے قبر میں۔ ان کے لیے ہدیہ اور تحفہ یہی ہے کہ ہم ہر نماز میں ان کو یاد رکھیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کے بخش دے، کیا پریشانی ہے۔ نماز کے بعد سجدے میں دعا یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز میں سجدے میں دعائیں پڑھیجئے، وہ دعائیں بھی عربی میں پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، جو بھی مانگنا ہو آپ کو، سب کچھ اس میں ہے، سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ امی، پھوپھی، چھوٹی بہن، اکرم بھائی، ان سب لوگوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ انیس صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انیس صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ مسجد کے خادم ہیں انیس صاحب، دعا کیجیے اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اقصیٰ کے پیٹ میں بہت دنوں سے تکلیف ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام مریضوں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے اعزاء اقربا کو، ہم سب کے اساتذہ کو، ہم سب کے بزرگوں کو، اے اللہ اور نوجوانوں کو اور ماں اور بہنوں کو، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما، جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار میں خسارہ ہے اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو جو بھی ضروریات ہیں اے اللہ، جو تقاضے ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کے نیک مقاصد اور میں کامیابی نصیب فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی اور اے اللہ تمام عالم اسلام کی اے پروردگار عالم بلاؤں سے، وباؤں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برطانیہ میں بہت سارے لوگ اس کرونا بیماری کا شکار ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنے تمام بندوں کے حال پر رحم فرما اور اے اللہ اس طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تمام بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔